اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ خوبرو صورت بھی اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے جس کی طرف ہر انسان کا دل خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس لیے باطنی حسن کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے سلطان عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبیوں اور کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام قرطبی نے نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر کیا نہیں۔ اگر حضور کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کو جمال عطا فرمایا تھا۔ دراصل حسن صرف رنگ کی سفیدی، جاذبیت اور ظاہری بناوٹ کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ جمال پورے جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا اور جسم کے تمام حصوں کا پرفیکٹ ہونے کو کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے پرفیکشن کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال میں دونوں میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا تھا، جسے ہم پرفیکٹ پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ دنیا کے ہر رنگ و بو میں جہاں بھی نظر دوڑائیں، اس کی مٹی سے جو بھی حسن و چمک ظاہر ہو رہے ہیں وہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چمک دمک رکھتی ہے یا پھر ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہے۔ احادیث کی کتابوں اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تعریفیں اور شاعری کیا کرتے تھے جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، جن میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل عورت نے جنا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، عبداللہ ابن عمر، کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ و حلیے کو اس طرح بیان کیا ہے۔ اگر ان تمام روایتوں اور اقوال کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہیں۔ حضور کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا بدن چاندی سے ڈھال بنایا گیا ہو۔ حضور کا جسم نہایت ہی نرم و نازک تھا جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہم نے کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی، یہاں تک کہ حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے اور اسے بطور عطر استعمال کرتے تھے۔ لہذا حضرت انس کی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھی اور حضور اس پر دوپہر کو لیٹ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیا کرتی تھی، پھر اسے خوشبو میں ملا لیا کرتی۔ اس لیے حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور کے جسم مبارک کا پسینہ ملا ہوا ہو۔ حضور سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پٹے رکھا کرتے تھے۔ کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے تھے، کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے۔ حضور اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیانی دے کر کنگھا کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تاکہ آخری عمر تک حضور کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک میں صرف 17 عدد سفید بال تھے، اس لیے آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔ البتہ آپ کبھی کبھی مہندی کا خضاب لگانا پسند فرماتے تھے۔
آپ کے بال نہ بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور نے حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے تو وہ صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اسی شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی۔ حضور کا چہرہ مبارک نہایت ہی پر نور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ ہی زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک آبدار موتیوں کی مانند تھے جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ حضور کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمگئی تھیں، جن میں سرخ ڈورے تہرتے نظر آتی تھی۔ جب حضور کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کی آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں باریک اور گھنی تھیں، اور دونوں بھوؤں اس قدر قریب تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھا جو غصے کے وقت ابھر جاتا تھا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، دن رات، اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھ لیتے تھے۔ حضور کی ناک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ ہمارے نبی کی رخسار مبارک نرم و نازک، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے۔ حضور کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سراہی دار اور سڈول تھی، جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، گوشت سے بھری ہوئی، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھیں، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کی خوشبو دار پاتا۔ حضور کی شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا، البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن جب حضور کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن اور پر نور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چندیا جاتی۔ چہرہ اتھڑ سورج کی طرح روشن تھا اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور ایک سرخ داڑھی دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا ہے، اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کے مثل پیدا ہوگا۔ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ خدا حافظ۔